بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ موبائل فون انسان کی ایک ضرورت بھی بن چکا ہے اور سہولت کی فراہمی بھی کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے بہت سے شوق کی تکمیل بھی اس سے ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان کو جہاں پر ہر چیز اسلامی طور طریقے کے مطابق اختیار کرنی چاہیے اور ہر چیز کو اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرنی چاہیے، وہی اس کے بارے میں اسلامی تعلیم کا معلوم کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے اندر اس چیز کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے حدود کیا ہے، آپ علیہ السلام اور خدا کی کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو اسی وجہ سے موبائل فون پر بات کرنے کے تعلق سے چند مسائل پیش کیے جا رہے ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کو اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں یا کسی کو کال کریں تو مناسب وقت کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی آدمی ملازم ہے تو اس کے ملازمت کے اوقات میں، یا اسی طرح کوئی آدمی مدرس ہے تو اس کی تدریس کے اوقات میں بغیر ضرورت کے اس سے بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور پھر جب اگر آپ کسی دوسرے آدمی کو فون کریں، وہ فون ریسیو نہیں کر رہا ہے، وہ اٹھا نہیں رہا ہے، تو 3 مرتبہ کرنے کی اجازت ہے۔ اگر 3 مرتبہ بھی اس نے فون ریسیو نہیں کیا ہے، گھنٹی بجنے کے باوجود اگر فون نہ اٹھائے تو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت رابطے کی اجازت نہیں ہے، یا سامنے والا کسی دوسرے کام میں جو اہم ہے اس میں مشغول ہے۔ 3 مرتبہ کے بعد مزید فون نہیں کرنا چاہیے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلم کی روایت ہے، کہ الاستئذان ثلاث فإن أذن وإلا رجع، کہ 3 مرتبہ اجازت لینی چاہیے، اگر اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر لوٹ جانا چاہیے۔ نماز کے اوقات میں تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ فون کی گھنٹی ہونے کے بعد سامنے والا فون اگر کٹ کر دے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ آدمی اس وقت دوسرے کام میں مشغول ہے، اس لیے اس کے فون کے ریجیکٹ کر دینے کے بعد مزید بار بار کال کر کے اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے مقصد لمبی گفتگو کرنا ہے تو پہلے سامنے والے سے اجازت لے لے کہ بھئی آپ کے پاس وقت تو ہے، میں آپ سے طویل بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں، اگر مخاطب معذرت کر دے کہ نہیں بھائی میں لمبی بات نہیں کر سکتا، مختصر سے وقت میں بتا دیجئے، تو پھر اس کو تکبر پر بھی محمول نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے، فَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ سورہ نور کی آیت ہے کہ اگر تم کو کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو پس تم کو لوٹ جانا چاہیے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہاں، اگر اتنی بے تکلفی ہے کہ آدمی جب بھی مخاطب سے بات کرتا ہے تو وہ اس کے لیے وقت دے دیتا ہے، یا ہمیشہ لمبی گفتگو ہوتی آ رہی ہے، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے سلام ضرور کریں، کیونکہ یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین سنت ہے اور اس کے اوپر ثواب بھی زیادہ ہے۔ جب سامنے سے کسی نے سلام کیا تو اب ضروری ہو گیا کہ اس سوال کا جواب بھی دیں۔ اگر جانبین کی طرف سے سوال ہو جائے تو دونوں کے اوپر جواب دینا بھی واجب ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ فون فوراً اٹھاتے ہی ادھر سے یہ بھی سلام کر رہے ہیں، وہاں سے وہ بھی سلام کر رہے ہیں، تو اب لہٰذا دونوں کے اوپر بھی جواب دینا پھر واجب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے
سلام کرنا چاہیے۔ سلام کے بعد فوراً اپنا تعارف کروائے۔ بعض دفعہ موبائل میں فون کرنے والے کی آواز سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے پہلے اپنا تعارف کرائے تاکہ سامنے والے کے دل سے جھجک ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح بات کرنے کے آخر میں جو عرف عام میں رواج بن گیا ہے، شروع میں تو ہائے ہیلو کہتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ یہ لفظ انگریزوں کے یہاں متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہیں سے فون پر بھی مروج ہو گیا۔ ایک مسلمان کو حدیث نبوی پر عمل کرنا چاہیے۔ مسلمان تو سلام سے ابتدا کرتا ہے، غیروں کے طریقوں کو نہیں اپناتا۔ ایک اور مسئلہ موبائل فون پر غیر محرم عورت سے فون پر بات کرنے کا ہے، تو بلا ضرورت تو بات کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی ضرورت شدیدہ سے بات کرنا ہی پڑے اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو، یہ دو شرطیں ذہن میں رکھیں کہ ضرورت شدید ہو اور دوسرا فتنے کا بھی اندیشہ نہ ہو، تو علماء کرام نے مختصر جچے تلے لہجے میں بات کرنے کی اجازت دی ہے۔